السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ بنو امیہ کا وہ روشن چراغ کی جس کا تذکرہ مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، اور جس کی عظمتوں کے حوالے سے قرآن کے اندر بھی تذکرہ ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ ان کا نام عثمان ہے، ابا کا نام عفان، ان کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین ہے، کس وجہ سے ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ پیدا ہوئے ہاتھی والے واقعے کے 6 سال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال کے چھوٹے ہیں۔ ان کے خاندان پر تھوڑی ہم گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ بعد کی باتوں کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ ان کا جو خاندان ہے وہ قریش قبیلے کا ایک بڑا نمایاں خاندان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بنو امیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بنو امیہ کی جس کا دور بعد میں چل کر کے 90 سالوں تک رہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر کے 130 ہجری تک، اور پھر اس کے بعد عباسی دور آیا۔ تو یہ بنو امیہ جو خاندان ہے یہ زمانے جاہلیت میں بہت نمایاں خاندان سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا تھے امیہ بن عبد شمس، یہ قریش کے رئیسوں میں سے تھے، اور بنو امیہ کے جو خلفاء بعد میں پیدا ہوئے انہی کے نام سے منسوب ہے، اسی لیے ان کو اموی کہا جاتا ہے یا بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ اور قریش کا جو علم تھا، جھنڈا، وہ اس کے جھنڈے پر جو نشان بنا ہوا تھا وہ عقاب کا تھا۔ عقاب سمجھتے؟ پرندہ ایک ہے، باز سے بڑا ہوتا ہے، جسے شاہین بھی بولتے۔ تو عقاب کی تصویر بنی ہوئی تھی اس جھنڈے میں، اور یہ قریش قبیلے کا، پورے قریش قبیلے کا یہ جھنڈا تھا۔ اس جھنڈے کے مالک کون لوگ ہوتے تھے؟ بنو امیہ، یعنی یہ جھنڈا ان کی ملکیت میں ہوتا تھا۔ جیسے الگ الگ ذمہ داریاں بٹی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم کیا کرتے تھے؟ حاجیوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، ان کو ستو پلانا اور جو ہے گوشت میں روٹیاں ڈال کر کے کھلانا، اسی لیے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ہاشم کا مطلب توڑنے والا، تو توڑ کر کے اس میں سالن میں روٹیاں ڈال کر کے کھلاتے تھے۔ تو الگ الگ ذمہ داریاں بٹی ہوئی تھی۔ تو قریش کا جو جھنڈا ہوتا تھا اگر جنگ میں جاتے تھے تو وہ جھنڈا اسی بنو امیہ کے قبضے میں ہوا کرتا تھا، انہی کے پاس ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے تھے تو ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ فجار، جب 15 سال کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس جنگ میں جو سردار تھا قریش کی طرف سے وہ کون تھا؟ حرب بن امیہ۔ حرب بن امیہ یہ جو ہے بنو امیہ ہی کا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا تھا، سپہ سالار تھا، سب سے بڑا کمانڈر تھا۔ عقبہ بن ابی معیط، جس کو کئی حوالوں سے آپ سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں آگے ایک بڑا نام ہے قریشیوں کا اور جو ہے مکہ کے اندر کا۔ یہ بھی بندہ یہ اموی تھا، بنو امیہ کا ایک فرد تھا۔
اسی طریقے سے ابو سفیان بن حرب ابو جہل کے مرنے کے بعد مکہ والوں کا کافروں کا کمانڈر جن کو بنایا گیا وہ ابو سفیان تھے. جنگ احد میں وہی کمانڈر، جنگ خندق میں وہی کمانڈر تھے، اور پھر فتح مکہ کے موقع سے مسلمان ہوئے. تو ابو سفیان بن حرب کا تعلق بھی بنو امیہ سے. اب ظاہر سی بات ہے ابو سفیان بنو امیہ سے ہیں تو ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ بھی بنو امیہ سے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو بنو امیہ ہے، شرف، ریاست یعنی مالداری اور غزوات کے لحاظ سے عرب میں نہایت ممتاز خاندان. ایک کہہ سکتے ہو آپ ان شارٹ کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ جو اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، اور یہاں یہ بنو امیہ اور بنو مخزوم جس خاندان سے ابو جہل تھا، یہ چار خاندان بڑے نمایاں تھے. یہ سب قریش قبیلے سے نکلے ہوئے ہیں. جیسے ایک باپ کی چار اولاد تو چار الگ الگ چلے گئے تو چار الگ الگ خاندان بن گئے. تو قریش قبیلے سے الگ الگ خاندان نکلے تھے. بنو ہاشم، پھر بعد میں اس میں بنو مطلب بھی بن گئے، بنو مخزوم، بنو زہرہ اور بنو امیہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاندان ہر لحاظ سے ممتاز تھا، اور ان چاروں میں بھی ان کے ہم پلہ کوئی تھا یا ان سے آگے تھوڑا تھا تو کون تھا؟ وہ بنو ہاشم. بنو ہاشم اور بنو امیہ کا پہلے سے مقابلہ چلتا تھا. اور آپ جانتے ہیں عرب کے لوگ خاندانی معاملے میں بڑے غیرت مند ہوا کرتے تھے. اپنا خاندان ان کے لیے پہلے ہوا کرتا تھا، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو آپ نے اپنے خاندان پر فخر کرنے، دوسروں کے خاندان میں کیڑے نکالنے کو حرام قرار دیا. کہا کہ یہ سب زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں، اسلام میں یہ سب نہیں چلے گا. عرب کے لوگ یہ کیا کرتے تھے. آج بھی اگر آپ عرب میں جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز ان کی نظر آ جائے گی، کہیں نہ کہیں، کیونکہ یہ فطرت میں ہے انسان کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا میری امت میں چار چیزیں ایسی ہیں جن کو میری امت چھوڑے گی نہیں. کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، اپنے خاندان پر فخر کرنا، دوسروں کے خاندان میں عیب نکالنا، اور ستاروں سے جو ہے قسمت کا حال معلوم کرنا، اور ایسے ہی میت پر نوحہ اور ماتم کرنا. یہ چاروں چیزیں آج بھی اس امت کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. بہرحال یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ان کا تعارف تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 34 سال کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کو نبوت ملی، آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. اور اس دعوت و تبلیغ کے بعد بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمان ہونے والے سب سے پہلے انسان کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے سابق، بالکل سابقین اولین میں سے، اور یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر اسلام قبول کیا. اچھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، اچھا تھوڑا آگے بڑھے ہم، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی دو بیٹیاں جو تھی وہ منسوب ہو چکی تھی ابو لہب کے دو بیٹوں سے. کون کون؟ رقیہ اور ام کلثوم. زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت پہلے ہی طے ہو چکی تھی ابو العاص بن ربیع سے، وہ رشتے میں لگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کی بعد کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں منسوب تھی ابو لہب کے بیٹوں سے. اب ابو لہب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی، یہ سب سے پہلا دشمن بنا، تو اسی وجہ سے اس نے وہ دونوں نکاح کیا کر دیے؟ توڑوا دیے، طلاق دلوا دی. اب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بنا نکاح کے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، خالی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس کے کچھ دن کے بعد، یہ کہہ لیجیے کچھ وقتوں کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی فرزندی میں قبول کر لیا، اور آپ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. اس طریقے سے حضرت عثمان داماد رسول بن گئے، اور پہلے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور مقام، ایک اور تمغہ ان کو مل گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور آپ کے داماد بھی بن گئے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح اس لیے بھی کروایا تاکہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جو رسا کشی، دشمنی، عداوت چلی آ رہی ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو 11 نکاح کیے نا الگ الگ خاندانوں میں کی، مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو اسلام سے قریب کیا جا سکے. اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اتنا عظیم خاندان ہے ان کا، یا خود یہ اتنے مالدار ہیں کہ
ان کو مالدار ہونے کے باوجود، رئیس ہونے کے باوجود، خود ان کے اپنے رشتہ داروں نے انہیں تکلیف دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چچا تھا، ان کو باندھ کر کے مارا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو باندھ کر مارتا تھا۔ آپ کے جو دیگر رشتہ دار تھے دھیرے دھیرے ان لوگوں نے منہ موڑنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ یہ ظلم اتنا بڑھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برداشت سے باہر ہو گیا، اور بالآخر آپ جانتے ہیں نبوت کے 5ویں سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ چنانچہ 2 الگ الگ شفٹوں میں کئی ایک صحابہ، 100 سے زائد صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ اسی قافلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ من ہذہ الامہ، حضرت عثمان اس امت کے وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کرنے کا شرف حاصل کیا، اپنی فیملی کے ساتھ۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ پھر جب مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ بھی ہجرت کر کے آ گئے، ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ مدینہ پہنچے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دونوں کے درمیان رشتہ قائم ہو گیا۔ اور اوس بن ثابت ہیں بھائی ہیں کس کے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ حسان بن ثابت کون ہے؟ شاعر رسول حسان بن ثابت، انہی کے بھائی اوس بن ثابت، ان سے بھائی چارے کا رشتہ مدینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کروا دیا۔ اب مدینے کی زندگی جب شروع ہوئی تو 2 ہجری میں جنگ ہوئی، جنگ بدر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں جا سکے۔ کیا وجہ بنی؟ ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی، اور اسی دوران ان کی وفات بھی ہو گئی، اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کو اور ان کے جانے کی نیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاؤنٹ کیا، اور مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے سن 6 ہجری میں، بلکہ جب ہجرت کا 3را سال آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 3رے سال اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کروا دیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پھر سے داماد بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ دامادی کا شرف ملنے سے ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آ گئی۔ اسی مناسبت سے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے، 2 روشنی والے۔ ہجرت کا 6ٹھا سال آیا تو اس سال صلح حدیبیہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت لڑنے کی نہیں تھی، آپ نے پیغام پہنچایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارا ارادہ صرف عمرے کا ہے، دیکھو ہم نہ کوئی ہتھیار لے کر کے نہیں آئے ہیں، قربانی کا جانور ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن مکے والوں نے داخل نہیں ہونے دیا۔ بالآخر ہوتے ہوتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ بات چیت کر کے آؤ۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم انسان ہیں آپ سوچیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے، مکے کے لوگوں سے ملاقات کی، سفیر بن کر کے گئے تھے، بات چیت ہوئی۔ اب بات چیت کے بعد مکے والوں نے رکوا لیا حضرت عثمان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو امیہ کے تھے، خاندان بڑا ہے، تو زیادہ بھاؤ دینے لگے حضرت عثمان کو۔ بلکہ اس حضرت عثمان کو پیشکش بھی کی کہ عثمان چلو آپ طواف کر لو، عمرہ کر لو، جو کرنا ہے آپ کو کر لو۔ حضرت عثمان نے کیا کہا؟ نبی کے ساتھ آیا ہوں تو نبی کے ساتھ کروں گا۔ یہ جذبہ، یہ نہیں کہ موقع ملا تو چلو ٹیم جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے ہمیشہ، کہا نہیں نبی کے بغیر نہیں کر سکتا، تو کہا نہیں اجازت تو نہیں ملے گی۔ اسی دوران بات چیت میں دیر ہو گئی، ادھر افواہ اڑ گئی مسلمانوں کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ افواہ اڑ کر کے پہنچی جھوٹی خبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور تمام صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ داماد تو ہی ہیں، رشتہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک مسلمان ہے، اور ایک مسلمان کی جان کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ اگر کوئی یوں ہی مار دیتا ہے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تمام صحابہ نے بیعت کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے۔ اللہ نے کہا ان کے دلوں میں کیا تھا؟ اللہ نے جان لیا،
اللہ کو پتا تھا کہ یہ سچے لوگ ہیں جو نبی سے بیعت کر رہے ہیں محبت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تاکہ ان کے خون کا بدلہ لیا جا سکے۔ یہ صحابہ تھے جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ہجرت کا 9واں سال آیا، غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار ہیں آپ دیکھیے، کیا دیا؟ 900 اونٹ۔ کتنا؟ 900 اونٹ، 9 نہیں 900۔ ایک اونٹ کی قیمت، چلو 1 ہی لاکھ مان لیتے ہیں۔ 900 اونٹ کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 9 کروڑ۔ 1 لاکھ ماننے پر، اب زیادہ ہو تو زیادہ ہو جائے گی۔ اچھا صرف اونٹ نہیں دیا، سامان کے ساتھ دیا کہ 1 اونٹ جتنا لاد سکتا اتنا دیا۔ 1 کروڑ، چلو جتنا بھی سامان رہے 1 کروڑ ہی مانتے ہیں ہم، کتنا ہو گیا؟ 10 ہے نا۔ 100 گھوڑے دیے، کتنی قیمت؟ 1 گھوڑے کی قیمت 1 لاکھ مان لو، 1 کروڑ اور جوڑو، کتنا ہوا؟ 11۔ 39.5 کلو چاندی دی، مطلب 40 کلو مان لو۔ 1 کلو چاندی کی قیمت 3 لاکھ، تو 40 کلو چاندی کی قیمت 1 کروڑ 20 لاکھ، کتنا ہو گیا؟ 12 کروڑ 20 لاکھ ہو گیا ٹوٹل۔ اب اور جوڑو، 1000 دینار یعنی 4.25 یا 4.5 کلو سونا۔ ایک کلو سونے کی قیمت کتنی ابھی؟ 1.5 کروڑ، 1.5 ہے نا، چلو 1.5 مان لو، تو 4.25 کلو 7 کروڑ، کتنا ہو گیا؟ 12 7 19 کروڑ 20 لاکھ۔ کب دیا؟ جنگ تبوک میں، ایک جنگ کے لیے، ایک جنگ کے لیے 19 کروڑ 20 لاکھ روپے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلیجہ چاہیے، جگرا چاہیے، اور ساتھ میں اللہ پر بھروسہ چاہیے کہ دے رہا ہوں تو ریٹرن ملے گا۔ ہمارے ہاں کئی بار پھر کہوں، آج پھر کہتا ہوں، ڈبے کھولو تو کئی نوٹ پھٹی پرانی رہتی ہے، کہیں نہ چلے مسجد میں چلے گئے۔ افسوس ہے، اللہ کو ردی مال دے کر کے بدلے میں نیکی چاہ رہا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اچھا دینے والا ہے کون؟ وہی جو سن رہا ہے، پھر بھی دے رہا ہو۔ تو بول میں دوں گا، دے، نیکیاں نہیں ملیں گی۔ اللہ کو خبیث مال دے کر کے نیکیاں چاہ رہا، عثمان جیسا جگرا ہونا چاہیے، دے رہا ہوں تو ملے گا۔ 19 کروڑ روپے ایک مجلس میں، ایک بار نبی کے کہنے پر 19 کروڑ روپے دیے اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ 2 مرتبہ آپ نے جملہ دہرایا، کہا عثمان آج کے بعد کچھ نہ کرے، کچھ نہیں بگڑتا، اس کا جنت اس کے لیے پکی۔ عثمان آج کے بعد ایک نیکی نہ کرے۔ عثمان کتنے سال زندہ رہے اس واقعے کے؟ تقریباً 26 سال زندہ رہے۔ ان 26 سالوں میں عثمان نے ایک نیکی نہ کی ہوتی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بگڑتا، عثمان کا جنت عثمان کی۔ 900 اونٹ دیے، ہر 100 اونٹ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت لہ الجنہ، عثمان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھیے، آخر میں پھر اس پر آؤں گا میں، اور آگے بڑھے۔ اسی سال ہی، اچھا غزوہ تبوک کا موقع ہے، ہجرت کا 9واں سال ہے، اللہ کے راستے میں 19 کروڑ روپے دے رہے ہیں، اتنا سارا دیا، اور اسی سال ان کی ایک اور بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم جیسے بندے رہیں تو تصور میں آئے گا، ارے یار اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں اور اللہ میرا سب لے رہا، ہاں میرا نقصان ہو رہا، میں دے رہا ہوں مسجد میں اور میرے گھر میں یہ مر گیا، وہ بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ کچھ لوگ شکایتیں کرتے ہیں، میں نمازی ہوں پکا، لیکن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ کر رہا، وہ کر رہا، بیمار کر رہا، یہ کر رہا، ہاں عثمان سے زیادہ نیک ہے ہوں۔ اسی سال ہجرت کے 9ویں سال ام کلثوم وفات پا گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ یہ عثمان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحب۔ کئی موقعوں پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تعاون کیا۔ ایک موقع آیا، مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی نہیں تھا، یہودی کا کنواں تھا، خریدنے کی باری آئی، کہا کہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے خریدے اور اللہ اس کو جنت دے دے؟ عثمان نے کہا اللہ کے نبی میں، پہلے آدھا خریدا،
لیکن یہودی بدماش تھا، اس کی بدماشی کو دور کرنے کے لیے پورا کنواں خرید لیا بیر روما 35,000 درہم میں، 35,000 درہم، ایک درہم 3 گرام، 35,000 درہم کا خریدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی کہ آبادی بڑھ گئی ہے، توسیع کی جائے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کا ایک ٹکڑا 20 یا 25,000 درہم میں خرید کر کے وقف کر دیا، جاؤ یہ میری طرف سے۔ اور ایسے کئی مواقع آئے، آگے ہم پھر اور بیان کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مجلس شورا کے رکن رہے، اور کئی موقعوں پر اپنا مال خرچ کیا اسلامی لشکر کو، مسلمانوں کو بحران سے نکالنے کے لیے، اور امہات المومنین کے ساتھ 13 ہجری میں حج کے سفر پر بھی گئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل کارنامہ ہے وہ میدان جنگ کا نہیں، اصل جو کام انہوں نے کیا وہ مدینے میں رہ کر کے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خلفاء کے لیے، دین کے لیے، خیر کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جن کا تذکرہ ہم پچھلی تاخرات میں کر چکے ہیں۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ خلیفہ کیسے بنے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے پہلے 6 نام انہوں نے پیش کیا تھا کہ ان میں سے جس کو چاہو تم خلیفہ بنا لو۔ حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ اور زبیر، 6 لوگ، کہا ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کہا 6 لوگ ہیں، 3 لوگوں کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ حضرت زبیر نے کہا ٹھیک ہے میں الگ ہو جاتا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف سے خلیفہ۔ حضرت طلحہ نے کہا میں الگ ہو جاتا ہوں، میری طرف سے حضرت عثمان خلیفہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص الگ ہو گئے، کہا میری طرف سے حضرت عبد الرحمن خلیفہ۔ بچے 3۔ اب ان تینوں میں سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں میں بھی الگ ہو رہا ہوں، میں بھی دستبردار ہو رہا ہوں۔ بچے 2، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عثمان کو ایک سائڈ لے کر کے گئے، کہا اگر علی کو خلیفہ بنا دوں بات مانو گے، اطاعت کرو گے؟ کہا کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اگر آپ کو خلیفہ بنا دوں عدل و انصاف کرو گے؟ کہا کروں گا۔ حضرت علی کو سائڈ لے گئے، کہا اگر عثمان کو خلیفہ بنا دوں بات مانو گے؟ کہا مانوں گا۔ کہا اگر آپ کو خلیفہ بنا دوں عدل و انصاف کرو گے؟ کہا کروں گا۔ مجلس بلائی، صحابہ کو بلایا، عوام آئی، ایک چھوٹی سی تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد عثمان کا ہاتھ پکڑا، کہا میں عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کیا۔ ان کے بیعت کرنے کے ساتھ ہی سارے مسلمان جو اس وقت تھے، چاہے صحابہ ہوں یا دیگر لوگ ہوں، سب ٹوٹ پڑے، اور سب لوگوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت عثمان کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ منتخب کر لیا، اور وہ تیسرے خلیفہ راشد ہو گئے۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 سال خلیفہ رہے، 11.5 سے 12 سال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہ رہے ہیں۔ ان کی خلافت کا ایک دور وہ ہے جس دور میں فتح بہت زیادہ ہوئی اور اسلامی حکومت اور مملکت کو ترقی ملتی رہی، لیکن ان کے دور کا دوسرا فیز وہ ہے کہ جس میں فتنے بڑھے، اور اسی فتنے کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سابقہ خلفاء کی طرح الگ الگ عہدوں پر الگ الگ لوگوں کو بٹھایا، اور کہیں جیسے کوفہ ہے، بصرہ ہے، عراق کا علاقہ، شام کا علاقہ، الگ الگ جگہوں پر یہ واقعات ہوتے رہے۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوفہ کا علاقہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں کسی بھی خلیفہ کے دور میں کوفہ والوں نے اس گورنر کو بخشا نہیں، یا تو اسے معزول کروا دیا، یا تو اس کی شکایتیں دربار خلافت تک پہنچا کر کے اس خلیفہ کو تنگ کر دیا، اور خلیفہ کو خود ہی اس عہدے کو چھوڑنا پڑا۔ یہ کوفہ والے ہیں جو غدر و خیانت کی سرزمین ہے، عراق کا علاقہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ وہاں فتنے ہوں گے، زلزلے ہوں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اس زمانے سے پوری ہوتی آ رہی ہے۔ کئی علاقے فتح 31 ہجری میں ایک رومیوں سے لڑنے کے لیے ایک سمندری جنگ ہوئی، ایک عظیم سمندری جنگ ہوئی، جس جنگ میں رومی 500 شپ لے کر کے آئے تھے لڑنے کے لیے۔ چنانچہ اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر البحر یعنی سمندری لشکر کے امیر تھے عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے دفاع کے لیے اسلامی لشکر کو آگے بڑھایا اور سمندر کے کنارے دونوں آپس میں مل گئے۔ دوسری صبح کو مسلمانوں نے کے پاس جتنے جہاز تھے سب کو ایک دوسرے سے بات دیا، بڑی خونریز جنگ ہوئی، بے شمار رومی مارے گئے، مسلمان بھی بہت سے شہید ہوئے، لیکن ان کی ہمت و شجاعت نے رومیوں کے دلوں پہ رعب ڈال دیا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کی تھوڑی تعداد زندہ بچی۔ خود اسے لشکر کا، رومی لشکر کا جو کمانڈر تھا وہ زخمی ہوا اور اسلامی لشکر اس سمندری جنگ میں کامیاب ہو کر کے اپنی بندرگاہ پر، اپنے پورٹ پر واپس آ گیا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو سمندری جنگ ہوئی۔ اس کے علاوہ قبرص، طرابلس، قبرستان، یہ شام کے علاقے ہیں، یہ فتح ہوئے۔ 31 ہجری میں خبیب بن مسلمہ نے آرمینیا کو فتح کیا۔ اگر آپ میپ دیکھیں تو آرمینیا علاقہ ہے، اس علاقے کو فتح کیا۔ 32 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے گورنر تھے، امیر معاویہ کا نام یاد رکھیں، انشاءاللہ 29ویں تاریخ کو ہم ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حضرت عمر کے دور سے لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 20 سال گورنر رہے اور اس کے بعد کے 19 سال اسلامی مملکت اور حکومت کے خلیفہ رہے۔ یعنی اس امت میں سب سے زیادہ حکومت اور گورنری کا عہدہ نبھانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے بڑے شاندار طریقے سے حکومت کی اور گورنری کا فریضہ انجام دیا۔ 32 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ تک بڑھتے چلے گئے۔ 32 ہجری میں ہی عبداللہ بن عامر نے کئی علاقے فتح کیے، جو غالباً اس دور میں اگر نام لیا جائے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ علاقوں کے نام تبدیل ہو چکے ہیں۔ 33 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کا ایک اور علاقہ حصن المرعا پر حملہ کیا۔ 33 ہجری میں خراسان کے لوگوں نے بغاوت کی۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف بن قیس کو بھیج کر کے اس بغاوت کو ختم کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 34 ہجری تک یہ معاملہ پہنچا۔ اب اس کے بعد کا دور ہے، اس دور کو سننے سے پہلے بات ہم کرتے ہیں عبداللہ بن سبا کی۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک بڑا کارنامہ کہ انہوں نے پورے لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیا، جو آج ہے ہمارے پاس، اسی لیے اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ کیسے جمع کیا، وجہ کیا بنی، یہ ہم اس سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جو آیا تھا ہم اس میں بتا چکے ہیں۔ آپ میں سے کوئی سننا چاہیں اس مسجد کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، وہاں سن سکتے ہیں کہ قرآن کو جمع کیسے کیا گیا اور اس کو مصحف کی شکل کیسے دی گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا جو دوسرا دور ہے اس پر تھوڑی تفصیلی گفتگو ہم کریں گے۔ اس جو بندہ ہے عبداللہ بن سبا، اس بندے نے حضرت عثمان کے دور میں اسلام قبول کیا۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ یہودی۔ یہ بندہ اصل میں یہودی ہے، لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں بنا تھا۔ اس نے اسلامی لبادہ اوڑھا اور اس کے بعد یہ مدینہ میں تھوڑے دن رہا اور مدینہ میں رہتے ہوئے اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں وہ مقصد میرا پورا نہیں ہو سکتا، تو اس نے مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینے کے بعد وہ بصرہ گیا، پھر شام گیا، بصرہ یعنی عراق کا علاقہ، پھر شام گیا، یہاں بھی اسے خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ اس کے بعد وہ مصر پہنچا۔ اب مصر جب پہنچا تو مصر میں کچھ ایسے لوگ مل گئے جن کو وہ اپنا جو ہے اس مشن کا پارٹنر بنا کر کے اپنی فساد کی اور اپنی سازش کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے لوگوں میں سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ مجھے ان مسلمانوں پر تعجب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس دنیا میں دوبارہ آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے تعلق سے وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، یہ عقیدہ ہمارا۔ لیکن دونوں میں بڑا کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہے۔ کہتے ہیں کیسے مسلمان ہیں کہ عیسیٰ تو دوبارہ آئیں گے یہ مانتے ہیں، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں آئیں گے یہ مانتے ہیں، یہ کیسے مسلمان؟ یہ شوشہ چھوڑا۔ اور ایسے ہی بدماش ہمارے درمیان آتے ہیں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، چاہے علی مرزا انجینئر ہو، چاہے مودودی ہو، یا جیسے کہ کئی اور لوگ ہو، یہ سب اسی راستے سے تھوڑا 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 میٹھا 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 کھلا کر کے ایک بیگ آپ کو کڑوا ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ اب سمجھتے ہیں سب اچھا ہے نا، 3 بار میٹھا کھا، 1 بار کڑوا کھا لیا، کیا ہوا، چلتا ہے نہیں؟ چائے پینے کے لیے چائے پینے سے پہلے کڑوا کھانا ضروری ہوتا ہے، نمکین چاہیے،
ایسے ہی بدماش تھے سارے، سب عبداللہ بن سبا کے چمچے ہیں، یہ سب وہیں کے چٹے بٹے ہیں، سب سارا کام یہیں سے کر رہے ہیں۔ سنیے بات، اب اس نے بات کر لی، اب اس کے کچھ ہم نوا پیدا ہو گئے، یہ عقیدے کے خلاف بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گمراہ کن عقیدہ تھا، لیکن کچھ ماننے والے پیدا ہو گئے۔ کامیابی ملنے کے بعد عبداللہ بن سبا نے حضرت علی کی شان میں طرح طرح کی غلو والی باتیں کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں کا تذکرہ کیا اور غیر معمولی محبت کا اظہار۔ جیسے آج بھی اگر آپ گفتگو کریں نا تو شیعہ یہ لا کر کے ایک سوال ڈھکیل دیتے ہیں کہ اہل بیت زیادہ افضل ہیں یا ابو بکر؟ کیا جواب ہے؟ ابو بکر زیادہ افضل ہے۔ پہلی بات تو دونوں موازنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ صحیح کہ یہ صحیح، بھائی ان کا اپنا مقام، ان کا اپنا مقام، دو الگ الگ چیزوں کو موازنہ کر کے آپ کیا کریں گے؟ یہ اسی طریقے کا سوال لا کر کے آپ کو دیں گے۔ پھر قرآن کی آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے صرف اپنے گھر والوں کی محبت مانگتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا، تو اس لیے اہل بیت سے محبت کرو۔ اے ابو بکر یہ سب بعد میں ہیں، بعد والی چیزیں ہیں۔ یہ اسی طریقے کا آپ کو چورن دیتے ہیں، چورن کھلاتے ہیں، اور پھر وہ چورن لا کر کے ہم مست ہو جاتے ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے۔ تو ان لوگوں نے یہی کیا، اب طرح طرح سے غلو کی باتیں کرنا شروع کر دیا، محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف عجیب و غریب معجزے منسوب کر کے ان کو انسان سے بڑی ہستی بتانا شروع کیا، اور جاہلوں کا جو طبقہ اس کے فریب کا شکار ہو چکا تھا وہ ان ساری خرافات کو قبول کرتا رہا۔ یہ دور، اس دور میں بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہو جائے تو دو چار تو مان ہی لیں گے، یعنی ابھی کتنے ہیں قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو مان لیا لوگوں نے۔ اس دور میں بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہو جائے مان لیں گے اس کو کہ ہاں بھائی آپ نبی۔ تو یہ تو وہ زمانہ تھا، لوگوں نے مان لیا۔ ایسے ہی ڈھکوسلے بازیاں کر کے انتہائی ہوشیاری، رازداری اور یہودی فطرت میں جو مکر و فریب ہے اس کے سہارے سے یہ جو ہے سازشیں کرتا رہا، یہاں تک کہ مصر کے علاوہ دوسرے شہروں اور علاقوں میں بھی اس نے کچھ اپنے ہم خیال بنا لیے، اور پھر دنیا جانتی ہے کہ اس نے بہت سے لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف جد و جہد پر آمادہ کیا کہ عثمان یہ خلیفہ کیسے بن گیا، علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اور خفیہ طور سے ایک لشکر لے کر کے کہاں پہنچ گیا؟ مدینہ پہنچ گیا۔ اب قصہ مختصر یہ ہے کہ آگے جو کچھ ہوا وہ تاریخ اسلامی کا ایک نہایت دردناک باب ہے۔ داماد رسول خلیفہ ثالث حضرت ذوالنورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لشکر نے گھیر کر اور انہی کے گھر میں محصور کر کے قتل کر دیا۔ کیا ہے؟ پہلے اسباب جانتے ہیں۔ اسباب کیا ہے جو یہ فتنے بڑھے؟ اس کے پیچھے اسباب کیا ہے؟ ایک سبب تو یہی ہے کہ عرب کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ تھے یا عام عرب قبائل کے جو لوگ تھے وہ اپنے کو قریشیوں سے کم نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس عہدے پر کوئی اور بیٹھنا چاہیے، یہ دماغ ان کا چلتا تھا، جیسے ہر عہدے کے تعلق سے لوگوں کو چلتا تھا۔ مجوسی ایک طرف تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایسا انقلاب پیدا ہو کہ جس میں ان کی مدد سے حکومت ایسے خاندان میں منتقل ہو جس سے وہ بہتر سے بہتر اپنا فائدہ حاصل کر سکے۔ جیسے آج بھی کچھ حکومتیں، امریکہ جیسی حکومتیں کیا چاہتی ہیں کہ ان کے پٹھو پیدا ہو، یہاں بھی رہے، وہاں بھی رہے، وہاں بھی رہے، وہاں بھی رہے، اور ان کا اپنا فائدہ کیا ہوتا رہے۔ تو مجوسی جو حکومت تھی وہ چاہتی تھی کہ ایسے لوگ آس پاس علاقوں میں حکومت کریں جو لوگ ہمارا آلہ کار بن سکیں، ہمارے کام آ سکیں۔ تیسری وجہ، یہودی چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایسا تفرقہ پیدا ہو کہ ان کی طاقت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کو مسلمانوں نے مدینہ سے بھگایا، مدینے کے بعد خیبر سے بھگایا، اور پھر عرب سے ان کا صفایا کر دیا گیا، تو ان کو بڑی چڑ ہے، بڑا یہ پریشان ہوتے ہیں۔ اسی لیے غرض یہ کہ ہر طرف سے، کہیں ادھر سے کوئی ہے، ادھر سے کوئی ہے، ہر طرف سے سازش ہو رہی ہے۔ پھر اوپر سے عصبیت الگ تھی کہ ہمارے علاقے کا، ہمارے خاندان کا، بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہاں ان کے خاندان کا خلیفہ، نہیں یہ نہیں چلے گا۔ تو ایسے لوگوں نے بھی عبداللہ بن سبا کی بات مان لی، اور پھر یہ ہوا کہ آس پاس کے علاقے چونکہ فتح ہو چکے تھے، سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز، مہمات آس پاس نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں کے لیے عبداللہ بن سبا کی سازش قبول کرنا آسان ہو گیا۔ اور کچھ حسد کرنے والے اپنے آپ میں تھے، کچھ حسد کرنے والے، غرض یہ سب کچھ اسباب مل کر کے
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اعتراضات کرنا شروع کیے. سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جانتے ہیں جو آج کل کچھ مودودی بھکت کرتے ہیں, اور مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. ایک طرف وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے رہتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو عہدہ دے دیا. آپ جانتے ہیں اس ملک ہندوستان یا پرانا غیر تقسیم ہندوستان مانے جسے بر صغیر کہتے ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور آس پاس کے جو علاقے, اس علاقے میں صحابہ پر انگلیاں اٹھانے, الزام لگانے, گالیاں دینے, ان کے تعلق سے برا الفاظ کہنے کا دروازہ کس نے کھولا؟ جماعت اسلامی کے بانی حضرت مولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ. مردود, بڑی زیادتی نہیں ہے. یہی بندہ صحابہ کے تعلق سے یہ کہے, اچھا میں یہ کہوں کہ آپ ماشاء اللہ بہت نالائق ہیں, کیسا لگے گا؟ ہاں, عزت کے ساتھ بے عزت کر رہا ہوں نا. یہ کام مودودی صاحب نے کیا ہے, یہ کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر. آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں. اس ملک ہندوستان کے اندر صحابہ پر تبرہ کرنا, گالیاں دینے کا عمل اسی بندے نے اسٹارٹ کیا ہے. اور پھر اس کا اچھا انہوں نے کہاں سے لیا؟ سید قطب سے. سید قطب سے انہوں نے لیا, ان سے ڈاکٹر اسرار نے لیا, ڈاکٹر اسرار سے علی مرزا نے لیا, علی مرزا سے آج کل کے نوجوان لے رہے. یہ سب پورا سیرا چین ہے, اور ان سب کی رسی جا کر کے وہیں پہنچتی عبداللہ بن سبا تک. کیا الزام لگا سب سے بڑا؟ کہ حضرت عثمان نے خلافت میں عہدے جو دیے ہیں وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو دیے ہیں. حضرت عثمان نے عہدے پر, بڑے بڑے عہدوں پر جو بٹھایا ہے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھایا ہے. چلے آپ کی بات مان لیا. تو حضرت عثمان نے جن کو عہدوں پر بٹھایا, آپ ناموں پر غور کر لیں, انہوں نے ان لوگوں کو عہدوں پر بٹھایا جن کو ان سے پہلے عمر, ان سے پہلے ابو بکر اور ان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عہدوں کے لیے, ایسی مہمات کے لیے اور ایسے موقعوں کے لیے انہوں نے منتخب کیا تھا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا عمر کو برا کہہ رہی ہے, ابو بکر کو برا کہہ رہی ہے, اور نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ رہی ہے. بہرحال یہ سلسلہ آگے بڑھا, ریشہ دوانیاں شروع ہوئی, اور جو گورنر تھے ان کے خلاف سازشیں ہونے لگی, اور خود امیر المومنین کو بدنام کرنے کی کوشش شروع ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کو دبانا چاہا, لیکن یہ آگ ایسی لگی تھی جس کا بجھانا آسان نہ تھا. فتنہ پردازوں کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ تمام ملک میں ایک خفیہ جماعت پیدا ہو گئی جس کا مقصد صرف فتنہ و فساد پھیلانا تھا کہ کہیں پر بھی فتنے کی آگ تھوڑی سی لگا دو. کوفہ کی جماعتوں میں اشتر نخعی, ابن ذلحبکہ, جندب, سعسع ابن الکواب, کمیل اور عمیر بن زابی, یہ وہ نام ہیں جنہوں نے عبداللہ بن سبا کا خاص طور سے ساتھ دیا. ابھی پورا لشکر خفیہ طریقے سے مدینہ پہنچا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ فتنہ بڑھ رہا. انہوں نے فتنے سے نمٹنے کے لیے کئی تدابیر کی. پہلے تو ان بلوائیوں سبائیوں کی صفوں کو پھاڑنے کی کوشش کی اور ناکام رہے. پھر حجت قائم کرنے کے لیے ان پر اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن و حدیث کی باتیں بتائیں, یہاں بھی ناکامی ملی. ان کے بعض مطالبات کو پورا بھی کر لیا, لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے, اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے علماء سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن اس دوران دھیرے دھیرے مدینہ پر فسادیوں کا قبضہ ہوا. الگ الگ صوبوں سے فسادی آنے لگے, باغیوں کی جانب سے قتل کی دھمکی ملنے لگی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بے بس ہو گئے کہ انہوں نے اپنی فضیلتیں یاد دلائی کہ لوگوں میں ہوں کون, میرا مقام کیا ہے. یہ اپنی فضیلت یاد دلائی انہوں نے. بزرگ صحابہ اور امہات المومنین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے لوگوں کو بھیجنا چاہا, لیکن ماحول ایسا بن گیا تھا کہ اگر کوئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ان کو بچانے کے لیے آتا تو نتیجے کے طور پر اس کا مارا جانا بھی طے تھا. میں بڑے اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. بہرحال سن 35 ہجری پہلا عشرہ باغیوں نے, اس ذی-قعدہ کا مہینہ پہلا عشرہ, باغیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا. حضرت عثمان نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا, اور محاصرے کے دوران اس بندے کا کھانا پانی بند کر دیا گیا جس بندے نے مدینے کے مسلمانوں, مدینے کے لوگوں کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کیا تھا.
دنیا کو حسین کی شہادت یاد ہے، ٹھیک ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے رکھ کر کے 82 سال کے مظلوم مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا، گھر میں گھس کر کے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، ان کی بیوی نائلہ موجود ہے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات نہیں سنی ان بلوائیوں نے، سبائیوں نے اور ان سازش کرنے والوں نے، جس کا سرغنہ عبداللہ بن سبا تھا۔ شہادت ہو گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خبر مدینے میں پھیلی، کوہرام مچ گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، انہوں نے کہا لوگوں واجب ہے کہ اس برے عمل پر جبل احد نامی پہاڑ پھٹ پڑے اور وہ تم پر گر جائے، اتنا بڑا جرم تم نے کیا۔ حضرت انس خادم رسول کہنے لگے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھے اللہ تعالیٰ کی تلوار نیام میں تھی، اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔ آپ جانتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکے، کبھی نہیں ایک ہو سکے، اور نہ یہ اب ممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار کون؟ خوارج۔ شہادت کا ذمہ دار کون؟ شیعہ۔ یہ دونوں بڑے ذمہ دار، اور پھر انہی سے یہ فرقے بنے، فرقے نکلے، پھر معتزلہ اور دیگر فرقے وجود میں آئے، اور شیعوں کی الگ شاخیں پھیلتی چلی گئی، اور پھر آج کے زمانے میں تحریکی ہیں، اخوانی ہیں، مودودیت کو ماننے والے لوگ ہیں، اور کئی الگ طرح کے لوگ ہیں، سید قطب کے ماننے والے، یہ سب ایک ہی تھالی میں کھانے والے اور ایک ہی جگہ سے اپنی ساری چیزیں لینے والے لوگ لوگ ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کہیں نہ کہیں ان کے سرغنہ اور ان کے سردار لوگوں کا ہاتھ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ نہ بھی کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برستے۔ یہ حضرت ابن عباس کا جملہ ہے۔ آپ جانتے دنیا کہتی ہے کہ امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کیا، یہ سارے تحریکی آپ کو کہیں گے، اخوانی کہیں گے آپ کو، اور مودودی صاحب کے ماننے والے سارے لوگ کہیں گے آپ کو کہ امیر معاویہ نے غلط کیا۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر عثمان کے خون کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو کہا اے اللہ میں تیرے دربار میں عثمان کے خون سے براءت کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا اس میں کوئی حق نہیں۔ حضرت علی نے کوشش کی تھی اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے کہ جا کر کے دفاع کرو، لیکن حضرت عثمان نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے مدینے میں فتنہ و فساد پھیلے، خون خرابہ ہو اور مسلمانوں کی جانیں جائیں۔ یہ حضرت عثمان کا جملہ، خود کو شہید کر لیا لیکن مدینہ کی مقدس زمین کو خون آلود نہیں ہونے دیا۔ ایک کو مارا گیا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے کئی ایک مسلمانوں کی، کئی ایک صحابہ کی جان بچا لی۔ یہ ہوتا ہے انسان جو لوگوں کے لیے جیتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں جیتا۔ علامہ صابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عثمان ذو النورین تھے، ان سے فرشتوں کو حیا آتی تھی، انہوں نے ساری امت کو اختلافات میں پڑ جانے کے بعد ایک قرآن پر جمع کر دیا۔ وہ بالکل سچے، کھرے، عابد، رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ قتل کب ہوا؟ ذی الحجہ کی 18 تاریخ ذی قعدہ میں محاصرہ ہوا تھا، پہلے عشرے میں 40 دن تک گھیراؤ کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا۔ 18 ذی الحجہ ہجرت کا 35واں سال، جمعہ کا دن، 82 سال کی عمر، حضرت عثمان شہید کیے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونے سے پہلے وصیت کی تھی کہ حضرت زبیر بن عوام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش یعنی ان کو کفن دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، حضرت زبیر بن عوام نے نماز جنازہ پڑھائی، اور شہادت کے دن ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں آئی۔ اختصار کے ساتھ چند اور باتیں بتا کر کے گفتگو انشاءاللہ ختم ہوگی۔ حضرت عثمان کی خوبیاں، خصوصی باتیں، صفائی ستھرائی کا بڑا خیال کرتے تھے، جب سے مسلمان ہوئے تھے روزانہ غسل کیا کرتے تھے، ہمیشہ اچھے کپڑے پہنتے تھے، عطر لگاتے تھے۔ دوسری خوبی کہ لباس ہمیشہ اچھے کپڑے استعمال کرتے، لیکن ایسا لباس نہیں پہنتے تھے کہ جس سے تکبر جھلکتا ہو۔
زراعت، ان کے پاس کھیتیاں بھی بہت تھیں لیکن خود کھیتی نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو زمین دے دیا کرتے تھے، اور وہ جو اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ پیداوار ہو تو اتنا تم لے لینا، اتنا میں لے لوں گا، اور جو ہے 2/3 دینے والے کھیتی کرنے والے کو دیتے تھے اور 1/3 خود لیتے تھے۔ ایسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری کی اصل وجہ تجارت تھی۔ عرب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ، ان کے برابر کا کوئی تاجر یا ان سے آگے کوئی تاجر تھا تو صرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ورنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی اور مالدار عرب کے اندر موجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو غنی کا خطاب دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں ایک غلط فہمی ہمارے ہاں ہے، بعض دفعہ سوشل میڈیا پر آپ پوسٹ دیکھتے ہیں کہ عثمان کا اکاؤنٹ آج بھی جاری ہے۔ سنا آپ نے؟ نہیں سنا تو اچھی بات، اگر سنا تو غلط سنا ہے، اگر سنا ہے تو غلط سنا ہے۔ کسی صحابی کے نام پر کوئی بلڈنگ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا اکاؤنٹ جاری ہے، ان کا یہ غلط چیز ہے جو لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی۔ حضرت عثمان صبر کرنے والے بڑے تھے، اور صبر کرنے کی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ 40 دنوں تک گھر میں پڑے رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، ہر پانی دینے والے کو ہی پانی سے محروم کر دیا گیا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر کم وقتوں نے یہ الزام لگا دیا کہ حضرت عثمان اقربا پروری کرتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے تھے۔ ایک جو ہے خوبی حضرت عثمان کی تھی کہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں بیٹھے اور آپ کی ران یعنی گھٹنے کا حصہ کھلا ہوا ہے، جو تہبند یا کپڑا آپ نے پہن رکھا تھوڑا نیچے ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، ابو بکر آتے ہیں اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے نبی ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، آ جاتے ہیں ابو بکر، عمر آتے ہیں اجازت مانگتے ہیں، نبی کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حضرت عثمان آئے، اجازت مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اٹھ کر بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، عثمان کو اجازت دی۔ اما عائشہ نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھنے کے بعد جب یہ مجلس ختم ہوئی پوچھا یہ کیا تھا؟ ابا آئے تو آپ نے کچھ نہیں کیا، اور عمر آئے کچھ نہیں کیا، عثمان آئے تو آپ نے پوزیشن بدل دی۔ نبی نے فرمایا اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ میں اس آدمی سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اس دور میں ایک جملہ سنیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شرم نہیں کرتا، جو حیا نہیں کرتا، وہ بے حیا ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ عثمان وہ شخصیت ہے کہ جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور عثمان سے حیا نہ کرنے والا انسان بے حیا اور بے شرم ہے۔ ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و ورع کے قصے کہ دنیا سے اتنا سب مال تھا لیکن کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی غرور نہیں، کسی طرح کا کوئی دکھاوا نہیں، اور کسی طرح کی کوئی چیز نہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اختصار کے ساتھ پھر سے میں خلاصے کے طور پر ذکر کر دوں، سابقین اولین میں سے ایک ہیں، شروع میں مسلمان ہوئے، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، 2 ہجرت کرنے والے صحابہ میں سے ایک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، پھر نبی کی خواہش بھی ہوئی کہ تیسری ہوتی تب بھی دے دیتا۔ غنی اور فیاضی میں اپنی مثال آپ ہیں کہ نبی نے فرمایا عثمان آج کے بعد کچھ نہ کرے تب بھی ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ خلفائے اربع میں سے تیسرے نمبر پر ہیں، یہ ان کا مقام ہے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر کے جنت پانے والے صحابی ہیں، قوم اور ملک کو فتنہ و فساد سے بچانے والے صحابی ہیں، شہادت کے درجے تک پہنچے اور اس مقام کو حاصل کیا، اور مصحف عثمانی کی تیاری، اور امت پر بڑا احسان کہ آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر احسان ہے۔ یہ صحابی ہیں جن پر کئی الزامات لوگ لگاتے ہیں شیعوں کی جانب سے اور دیگر لوگوں کی جانب سے، ہم اور آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی علم کے مطابق صحابہ کرام کو ان کا مقام دینے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ ہم سبھی کو صحابہ کرام سے محبت کرنے، ان کی سیرت کو پڑھنے اور ان کی سیرت کی روشنی میں اپنی سیرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔